رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو بات آپ سے کرنے چلا ہوں، اس سے پہلے بھی اس موضوع پر مختلف حوالوں سے گفتگو ہوئی ہے۔ آج میں جب سوچ رہا تھا تو ایک عجیب بات سامنے آئی۔ کم سے کم میرے بچپن یا نوجوانی کے زمانے تک معاملہ یہ تھا کہ ہم لفظ یہودی کو ایک گالی کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ عام طور پر واقفیت بھی نہیں تھی کس بلا کا نام ہے یہودی کسے کہتے، بلکہ جیسے ہماری زبان میں لفظ سور ہے، آدمی بولنا بھی پسند نہیں کرتا، آخر وہ بھی حیوان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، پیدا تو اللہ نے کیا ہے لیکن نجس۔ اسی طریقے سے یہودی کا لفظ زبان پر لاتے ہوئے بھی ایک ہچکچاہٹ سی ہوا کرتی تھی۔ آج وہی یہودی دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت بن گئی۔ اس وقت کی جو عالمی سیاست ہے در حقیقت اس کے مظاہر کچھ اور ہیں، سامنے کچھ اور آ رہا ہے، لیکن بباطن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہود کا ہے۔ اور اب بہت حد تک لوگوں میں آگاہی بھی ہے کہ یہ قوم ہے، ایک نسل ہے۔ ہم یہ تو پڑھتے رہے شروع سے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہوا یا ذرا سی تفسیر دیکھی تو مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں جن پر غضب ہوا اللہ کا۔ اور ظاہر بات ہے کہ کم سے کم میرے بچپن اور نوجوانی کے دور تک ان کی دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ تو 1948 میں اسرائیل کے نام سے ایک ملک وجود میں آیا ہے تب سے، لیکن وہ اسرائیل کے حوالے سے بھی لوگ عام طور پر نہیں سمجھتے تھے کہ یہ یہودی ہے۔ وہ اسرائیل ایک نیا لفظ تھا کہ جو آیا ہے سامنے۔ تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں از روئے قرآن یہ کون ہے، ان کا معاملہ کیا ہے، ہمارے ساتھ ان کی نسبت کیا ہے، قرآن مجید نے ان کا جو ذکر کیا ہے وہ کن حوالوں سے کیا ہے۔ یہ بات جان لیجئے کہ یہود یا بنی اسرائیل ہم سے پہلے کی امت مسلمہ تھی۔ جیسے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، اسی طرح حضرت اسحاق ان کے دوسرے بیٹے، پھر ان کے پوتے یا حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، جن کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی ہے عبرانی زبان میں عبداللہ۔ تو حضرت یعقوب جو عبداللہ اسرائیل تھے، ان کے 12 بیٹے تھے، وہ بنو اسرائیل کہلائے، اسرائیل کے بیٹے۔ اور ان 12 بیٹوں سے جو پھر قوم ابھری اور لاکھوں لوگ پیدا ہوئے، وہ بنی اسرائیل یا بنو اسرائیل کہلائے۔ تو یہ بنو اسرائیل ایک نسلی قومیت کے اعتبار سے تو یوں سمجھیے کہ حضرت یعقوب کے زمانے سے لے کر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بھی موجود تھے، لیکن ان کی حیثیت ایک امت کی نہیں تھی بلکہ ایک قوم کی تھی۔ البتہ ان میں ایک بات تھی جو فضیلت کی تھی پوری دنیا میں، توحید ان کے اندر رچی بسی ہوئی تھی۔ اخلاقی اعتبار سے برائیاں آ گئیں، عمل میں خرابیاں آ گئیں، توحید ایک خدا، بت پرستی سے ہمیشہ یہ مجتنب رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے انہیں ایک امت کی حیثیت حاصل ہوئی۔ امت بنتی ہے کتاب کی بنیاد پر۔ جب تورات عطا ہوئی انہیں، اب یہ امت بن گئے۔ یہ 1400 قبل مسیح کا واقعہ ہے، حضرت مسیح علیہ السلام سے 1400 برس قبل۔ آج 2000 ہو گئے ہیں حضرت مسیح کے بعد، 2003 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں 1400 اور ایڈ کیجئے تو 3400 سال قبل آج سے انہیں تورات عطا کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس وقت سے یہ امت بن گئی۔
سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت ہے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے گا فرق یہیں سے، قرآن ہدل للناس بن کر آیا ہے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت، اور تورات ہدل بنی اسرائیل، صرف بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ تھی۔ یہ ایک فرق کو نوٹ کرتے چلے آئیے۔ بہرحال اس وقت سے یہ امت جو ہے یہ دنیا میں ایک امت مسلمہ کی حیثیت سے قائم رہی۔ ان کا اپنے بارے میں زعم بھی بہت ہو گیا کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہوا ہے، بہت بڑا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت موسیٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کی غلامی سے نجات دلائی۔ بڑے بڑے معجزے جو ہیں، 9 معجزے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے دکھائے گئے، اور وہ بھی ابھی ایکسوڈس سے پہلے، مصر سے نکلنے سے قبل۔ اس کے بعد ایک ایک معجزہ، سمندر پھٹ گیا ان کو راستہ دینے کے لیے حضرت موسیٰ کے ایک عصا کے ضرب سے، اسی عصائے موسوی کے ضرب سے ایک چٹان سے 12 چشمے بہہ نکلے، ہر قبیلے کا علیحدہ، تاکہ یہ کہ آپس میں لڑے نہیں۔ قبائلی زندگی تھی، لڑائی ہوتی، پانی پر لڑائی ہوتی تھی، تو ہمارے دیہات میں بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، ہر قوم نے اپنا، ہر قبیلے نے اپنا جو ہے گھاٹ معین کر لیا، ہمیں یہاں سے پانی لینا۔ صحرائے سینا میں انہیں دھوپ کی سختی نے ستایا، فظللنا علیکم الغمام، تو ان کے اوپر جو ہے ایک ابر جو ہے وہ مسلسل چل رہا تھا، جیسے وہ صحرائے سینا میں 6 لاکھ کی تعداد میں ایک قافلہ چل رہا تھا، ایسے ہی ابر چل رہا تھا۔ بھوک لگی تو من و سلوہ، معجزانہ طریقے پر انہیں اللہ تعالیٰ نے غذا دی، پھر انہیں اللہ نے کتاب دی۔ صحرائے سینا میں کوہ طور ہے، وہاں بلا کر اور 40 دن کا ایک چلہ کروا کے، جس میں کہ مسلسل روزہ تھا 40 دن کا، پھر حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، اور تورات سے مراد ہے احکام 10، دی 10 کمانڈمنٹس، جو کہ پتھر کی سلوں کے اوپر کندہ تھے، جو دیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ لے کر آپ آئے۔ یہ امت جو ہے 2 اعتبارات سے قرآن مجید میں ان کا ذکر بہت تفصیل سے آیا۔ ایک تو حدیث نبوی ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن قَبْلَكُمْ، حضور نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم بھی انہی لوگوں کے راستوں پر چلو گے جو تم سے پہلے تھے۔ فرمایا یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں سے کوئی ایسا بدبخت نکلا کہ جس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں بھی کوئی نہ کوئی شقی ایسا ابھرے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور کس کی طرف اشارہ ہے، کیا یہود اور نصارہ؟ فرمایا فمن، اس کے علاوہ اور کون، تم سے پہلی امت وہی تھے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں جو 10 رکوع مسلسل آئے ہیں، 5ویں سے لے کر اور 15ویں کے شروع تک، اس میں یہود کی جو گمراہیاں ہیں، عقیدے کی گمراہیاں، عمل کی گمراہیاں، ان سب کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ کیوں؟ ہمیں آئینہ دکھایا گیا، مسلمانوں تم میں بھی یہی ساری باتیں آئیں گی، بچو ان سے۔ مثلا انہیں ظلم ہو گیا، ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے اور چہیتے ہیں، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، یا گنتی کے چند دن۔ ہمیں بھی ظلم ہو گیا، ہم تو محمد کے امتی ہیں، ہمارا کیا سوال جہنم میں جانے کا، جائیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے، پھر نکال لے گا اللہ۔ اللہ نے نہ تورات میں یہ وعدہ کیا، نہ قرآن میں وعدہ کیا۔ حقیقی ایمان جن کے دل میں ہو وہ تو صحیح ہے کہ اگر ان کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا نیک اعمال سے تو وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اپنے گناہوں کے مقدار جو ہے وہ سزا پا کر پھر نکل آئیں گے۔ لیکن حقیقی ایمان دل میں ہو، یہ سنے کہ جو بھی نام کا مسلمان ہے، ایمان کی نمک کوئی نہیں ہے، اس سے یہ وعدہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں سے وعدہ نہیں ہے، مومنین سے وعدہ ہے۔ اب یہ ایک علیحدہ مضمون ہے کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے، میں اس وقت ادھر جا نہیں سکتا۔ اس کے لیے قرآن مجید میں جو فیصلہ کن آیات ہیں وہ سورہ الحجرات کی ہیں، 14 اور 15 نمبر آیات۔
قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں نبی کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دیجیے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ہاں یہ کہہ سکتے ہو مسلمان ہو گئے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل تک نہیں ہوا. تو زبان پر اقرار باللسان جو ہے اس سے ایک مسلمان تو بن گیا آدمی، لیکن یہ کہ مومن بننا تو تب ہوتا ہے جب دل میں یقین پیدا ہو جائے. دلی یقین اگر ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. اور گمراہیاں بے شمار گمراہیاں. چنانچہ یہ بھی ہمارے اندر گمراہی پیدا ہوئی کہ ہم جب نبی کے پیروکار ہیں تو شفاعت تو ہمارا لازماً حق ہے، حضور ہمارے حق میں شفاعت کریں گے. متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صاف کہہ دیا جائے گا کہ نبی یہ آپ کے پیروکار نہیں ہے، اور حضور خود دنیا میں فرما گئے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ کوئی نسلی معاملہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے، یقین کا معاملہ ہے، عمل کا معاملہ ہے. ایمان اور عمل صالح کی بنا پر سارے وعدے ہیں جو بھی اللہ کے. بہرحال یہ ایک پہلو ہے کہ جو بھی گمراہیاں ان میں آئیں وہ ہم میں بھی آئیں. دوسری حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے کہ حضور نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبُ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. حضور نے فرمایا میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے. بالکل ایسے جیسے ایک جوتی کے جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں. اب یہ مثال جو آپ نے دی تشبیہ بڑی فصاحت اور بلاغت والی ہے. دیکھیے جوتیوں کا جوڑا رکھا ہوا ہو زمین پر تو وہ مختلف نظر آئیں گے، ایک کا رخ ادھر ہے ایک کا رخ ادھر ہے پنجے کے حساب سے. تلوے ملا دیجئے تو بال برابر فرق ہوتے. تو ظاہر بات ہے کہ ان دو امتوں میں 2000 سال کا فصل ہے. 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی اور سابقہ امت جو ہے بنی اسرائیل یا یہود ان کی تاریخ شروع ہو گئی، اور 600 بعد مسیح میں حضور پر قرآن نازل ہوا. 610 میں پہلی وحی نازل ہوئی ہے. تو 1400 اور 600 جمع کیجئے 2000 سال کا فصل ہے. تو فصل تو یقیناً بہت ہوگا، لیکن یہ کہ اگر آپ جس کو آپ کہتے ہیں بین السطور بٹوین دی لائنز اگر دیکھیں تو معلوم ہوگا بعین ہی جو کچھ ان پر بیتا وہی ہم پر بیتا. اس موضوع پر میں نے ایک مضمون لکھا تھا سن 74 میں. تنظیم اسلامی کے قیام کا فیصلہ کر لیا تھا، ابھی باقاعدہ اس کی تاسیس نہیں ہوئی تھی. پھر میں مسجد خضرہ سمن آباد میں رمضان میں معتکف تھا، اعتکاف کی حالت میں مضمون میں نے لکھا تھا. اس وقت وہ آپ کو ملے گا یا تو تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر کے نام سے ایک کتاب چاہے. میں نے ہسٹوریکل سروے دیا ہے، سابقہ امت موجودہ امت ہے، اب امت کہاں کھڑی ہے، اب کرنا کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ تاریخ کے تسلسل کے بغیر تو بات نہیں ہوتی. کہاں سے چلے تھے کہاں پہنچے ہیں، راستے میں کون کون سے مقامات آئے ہیں، اب کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، راستہ کون سا ہے. پھر اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی ہوا ہے، رائز اینڈ فال آف دی مسلم امہ کے نام سے وہ کتاب انگریزی میں بھی ہے. سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 4 ادوار کا ذکر کیا ہے. یہ دور گزر چکے تھے ان 2000 سالوں کے دوران جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اس وقت تک، یعنی 1400 سال حضرت مسیح سے قبل اور 600 سال حضرت مسیح کے بعد 2000 ہو گئے. اس دوران میں 4 دور گزر چکے تھے، ایک عروج، پھر زوال، پھر عروج، پھر زوال. پہلا عروج جو ان کا یوں سمجھیے خلافت راشدہ کا دور کہلائے گا، جیسے ہمارے ہاں خلافت راشدہ کا دور. ذرّی عہد ہمارا کون سا ہے؟ خلافت راشدہ. اور اس میں 3 خلافتیں ہیں جو متفق علیہ ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان. حضرت علی کی خلافت میں اختلاف ہو گیا. پورا عالم اسلام حضرت علی کی خلافت میں نہیں تھا، شام اور مصر باہر رہے.
اسی طرح 3 بادشاہوں کا زمانہ ان کا ہے جو عہد زرعی ہے، حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان. بڑی عظیم مملکت ان کی رہی. حضرت سلیمان کے بعد وہ 2 حصوں میں منقسم ہو گئے، 2 بیٹوں نے تقسیم کر لیا. اسرائیل کے نام سے ایک شمالی مملکت بنی اور یہودا جوڈی اس کے نام سے جنوبی مملکت بنی. اسرائیل کا پایا تخت تھا سامریہ، یہودا کا یروشلم، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں ہیکل تعمیر کیا، مسجد بنائی، لیکن اسے ٹیمپل کہتے ہیں یہ لوگ، ٹیمپل آف سولومن، ہیکل سلیمانی. یہ پہلا عروج کا دور تھا. لیکن حضرت سلیمان کے فوراً بعد زوال کا آغاز ہو گیا، تقسیم ہو گئے تو زوال ہو گئے. پھر ان کے اندر اخلاقی اعتقادی گمراہیاں جو آئی ہیں، دنیا پرستی، شہوت پرستی، نفس پرستی، دولت پرستی، اس کے نتیجے میں البتہ توحید برقرار رہی ان کی، اس میں کوئی شک نہیں. اخلاقی خبریں جو بھی آئی ہیں لیکن توحید قائم رہی. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر عذاب کے کوڑے برسائے. میں نے آج آپ کو ایک تو وہ آیت سنائی جو قرآن مجید میں صرف سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ وارد ہوئی ہے. 6 رکوع کی پہلی آیت بھی یہ ہے اور 15ویں رکوع کی پہلی آیت بھی یہ ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، ذرا میرے اس انعام و اکرام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا تھا. میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ تورات نہیں ہے، تالمود نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے. لیکن پھر وہی قرآن ہے جو کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے عذاب کو لے کر لوٹے. یہاں اصل نقطہ کیا ہے کہ کیوں ایک امت محبوب ہوتی ہے، کیوں ایک امت مغضوب ہو جاتی ہے. وہی امت، اس کو میں بعد میں بیان کروں گا. اس وقت یہ نوٹ کر لیجئے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا پہلا عذاب ان پر آیا 700 قبل مسیح میں. اشوریوں نے شمال سے آ کر حملہ کیا اور اسرائیل کی مملکت ختم کر دی. 100 سال بعد 586 قبل مسیح میں مشرق سے بیبیلونیا، یہ اصل میں آج کا عراق ہے، یہ عراق اور اسرائیل کی دشمنی اس وقت سے چلی آ رہی ہے، نوٹ کر لیجیے. حضرت مسیح سے 600 برس قبل 587 قبل مسیح میں بیبیلونیا کا، عراق کا بادشاہ تھا بخت نصر جس کو کہتے ہیں، نیبوکڈنیزر. اس نے آ کر جو ان کے اوپر عذاب الہی اس کے ہاتھوں آیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا اس کے ہاتھوں آیا. لیکن یہ کہ 6 لاکھ اس نے قتل کیے یہودی. 6 لاکھ کو یروشلم کی آبادی کل 12 لاکھ تھی، 6 لاکھ کو وہ کیپٹیو بنا کر لے گیا بیبیلونیا. یروشلم کی ایک اینٹ سلامت نہیں رہی، 2 اینٹیں جڑی نہیں رہی، ہیکل سلیمانی گرا دیا گیا. وہی زمانہ تھا جب حضرت عزیر علیہ السلام نے جب دیکھا اس یروشلم کو تو ان کی زبان پر کیا الفاظ آ گئے تھے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا. یہ شہر جس طرح برباد ہوا ہے اب اللہ اسے دوبارہ کیسے آباد کرے گا. نبی ہیں اللہ کے عزیر علیہ السلام، لیکن تباہی اس درجے کی تھی، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں، ہیکل ختم، ایک متنفس نہیں. پھر سورہ بقرہ میں ہے نا فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 برس تک کے لیے موت ان پر طاری کر دی. پھر انہیں اٹھایا. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، میں صرف حوالے دے رہا ہوں. سورہ بقرہ ہی میں یہ پوری تفصیل موجود ہے. بہرحال یہ ان پر عذاب الہی کا پہلا دور عروج، دوسرا زوال. زوال کی انتہا 587 قبل مسیح، ہیکل سلیمانی، مسمار، یروشلم ختم، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی جسے کہتے ہیں. اور یہ لے جائے گئے جو بھی بچے کھچے تھے کیپٹیوز کی حیثیت سے، جیسے بھیڑوں بکریوں کے ریوڑ ہانک کے لے جاتے، پیدل چلا کر ان کو لے جایا گیا اور 150 برس یہ رہے ہیں وہاں کیپٹیوٹی میں. یہ ان کی تاریخ ہے. پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا. ان میں ایک
تجدید ایمان، توبہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، ہوش میں آؤ، اپنے عمل درست کرو، اپنے اخلاق درست کرو، تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دے گا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے رحم فرمایا۔ سائرس جو سورہ کہف میں جن کا ذکر ہے، ذوالقرنین، یہ ایران کے بادشاہ تھے اور بہت نیک آدمی تھے۔ انہوں نے عراق پر حملہ کیا، بیبیلونیا پر، بیبیلونیا کی سلطنت کو ختم کیا اور انہیں آزادی دے دی، تم واپس جاؤ، جا کر اپنا شہر جو ہے یروشلم آباد کر لو۔ یہ محسن اعظم ہے ذوالقرنین یہود کے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے سکھایا تھا کہ یہ سوال کرو ذرا محمد سے کہ اگر نبی ہے تو بتائیں ذوالقرنین کون تھے اور یہ اصحاب کہف کون تھے۔ یہ سوالات تین تھے نا جو کروائے تھے امتحانی طور پر، جن کا جواب سورہ کہف میں آیا۔ بہرحال اس کے بعد سے ان کا ایک دوسرا دور عروج کا شروع ہوا، یہ واپس آئے، انہوں نے پھر دوبارہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ مسجد تعمیر کی، پھر مکابی پاور، ایک بڑی زبردست سلطنت جو ہے وہ قائم رہی۔ یہ دوسرا عروج ہو گیا، پھر زوال آ گیا، پھر وہی عیش پرستی، وہی نفس پرستی، وہی دولت پرستی، وہی شہوت پرستی، پھر عذاب آیا۔ یہ دوسرا زوال تھا۔ پہلے یونانیوں نے حملہ کیا، سکندر اعظم رونتا ہوا گزر گیا، اس کے بعد اس کا جو بڑا جرنیل تھا سلیوکس، اس کی حکومت قائم رہی۔ وہ ذرا ہٹے تو پھر رومنز آ گئے، انہوں نے پیسا ان کو، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی، اب یہ ذہن میں رکھیے، سن 70 عیسوی حضرت عیسیٰ اب آ چکے ہیں، رفع آسمانی ہو چکی ہے ان کی۔ اس وقت وہاں رومنز کا اقتدار تھا، پائلیٹس پونٹس رومن گورنر تھا، جس کے حکم سے بقول ان کے حضرت مسیح کو سولی پر چڑھایا گیا، اس لیے کہ یہودیوں کے علماء نے کہا تھا یہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ اگرچہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا، یہ بات دوسری ہے، انہوں نے تو چڑھایا۔ بہرحال سن 70 عیسوی میں انہوں نے ایک بغاوت کی رومیوں کے خلاف، جس کے نتیجے میں ٹائٹس ایک رومن جنرل تھا، اس نے پھر وہی تباہی دوبارہ جو ہے یروشلم کے اوپر آئی اس کے ہاتھوں۔ سن 70 عیسوی دوبارہ یروشلم مسمار، ہیکل سلیمانی مسمار، اور یہودیوں کو نکال دیا گیا فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں سے، تم نکل جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ اس تاریخ سے ان کا دور شروع ہوتا ہے جسے یہ ایکسوڈس کہتے ہیں، ایکسوڈس، ڈایاسپورا، ہمارا دنیا میں منتشر ہو جانے کا دور شروع ہو گیا۔ کچھ ایشیا کے مختلف علاقوں میں آ گئے، کچھ یورپ میں چلے گئے، کوئی افریقہ میں چلے گئے، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، لیکن یہ کہ فلسطین سے ان کو نکال دیا گیا۔ یہاں سے یوں سمجھیے کہ جو دوسرا دور زوال ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اور یہ وقت کیا تھا؟ حضور کی ولادت سے 500 برس قبل۔ حضور کی ولادت 571 عیسوی میں ہوئی ہے اور 70 عیسوی میں یہ ہو چکا تھا، تو حضور کی ولادت سے 500 قبل یہ واقعہ ہوا۔ یہ ڈایاسپورا ان کا جو 70 عیسوی سے چلا تھا، 1917 عیسوی تک چلا ہے۔ 1847 برس ان پر ایسے گزرے ہیں کہ ان کا کوئی عمل دخل فلسطین میں نہیں تھا بالکل۔ یہ میں نے آپ کو یہود کی تاریخ کا اجمالی تجزیہ کیا جو سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی 4-5 آیات میں آیا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اب اسی کے آئینے میں دیکھیے، مسلمانوں کا پہلا دور عروج، عربوں کی زیر قیادت، خلافت راشدہ، پھر بنو امیہ، بنو عباس، زبردست سلطنت، دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے۔ زوال آیا، پہلے شمال سے آئے، جیسے ایشوری آئے تھے ویسے ہی شمال سے کروسیڈرز آئے۔ 1099 عیسوی میں یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ 88 برس تک کروسیڈرز اس پر قابض رہے، عیسائی، یورپ کے عیسائی۔ 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے واپس لیا۔ اس کے بعد جیسے مشرق سے آئے تھے نبوکدنضر، مسلمانوں پر مشرق سے آئے تاتاری، دی تاتاری ہورڈز، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے۔
پورا یہ خراسان کا علاقہ وسیع و عریض، یہ تمام جو روسی ترکستان کہلاتا تھا، پورا افغانستان، پورا ایران تہس نہس، یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس زمانے میں پڑھ رہا تھا ان کی تاریخ، دہشت کا یہ عالم ہو گیا تھا تاتاریوں کی کہ اگر ایک مسلمان 20 مسلمان ہیں اور ایک تاتاری آتا نہتا، وہ کہتا کھڑے رہو یہاں پر، میرے پاس ابھی تلوار نہیں ہے، میں جا کے گھر سے تلوار لا کر تمہیں قتل کروں گا۔ وہ سب کھڑے رہتے تھے بھیڑوں بکریوں کی طرح، وہ تاتاری جاتا تھا تلوار لے کے آتا تھا اور 20 کو ذبح کرتا تھا۔ یہ دہشت تھی، اور یہ ہے وہ عذاب جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ۔ قتل ہو جانا اور ہے، شکست ہو جانا اور ہے، اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ کمزوری، کم ہمتی۔ ذلت کسے کہتے ہیں؟ ذلیل، کمزور۔ مسکنہ، بے ہمتی۔ قوم کے اندر سے مقاومت، مقابلے کی طاقت ختم ہو جاتی۔ اب اس کی مثال سمجھ لیجیے آپ، بھائی تم 10 آدمی ہو، 20 آدمی ہو، مارو اس کو، ایک کو، تاتاری ہے، تاتاری ہے، تاتاری ہے، تاتاری ہے۔ یہ ہمارا زوال جو ہے 1258 میں بنو عباس کا آخری خلیفہ، اسے محل سے نکالا گیا مستعصم باللہ کو تاتاریوں نے، اور ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر سڑک پر ڈال دیا اور اس کے اوپر سے پھر گھوڑے دوڑا دیا۔ ہمارا جو دوسرا جو دور آیا ہے وہ انہی تاتاریوں کی نسل سے آیا ہے جنہوں نے کروڑوں کو قتل کیا تھا، پھر اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق عطا کر دی۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہی مسلمان ہوئے، انہی میں مغل بھی تھے، ان میں ترکان صفوی بھی تھے، ترکان عثمانی بھی تھے، دی گریٹ آٹومان امپائر، خلافت بھی ان کے پاس آ گئی 400 برس تک۔ یہ سب کون تھے؟ عرب نہیں تھے، یہ اصل میں ٹرکس، مغلز، تاتاریز۔ تو عظیم سلطنت دنیا میں قائم ہوئی۔ پھر ہمارا حال وہی ہوا، عیاشیاں، دنیا پرستیاں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پھر ہم پر عذاب آیا یورپین امپیریلزم کا۔ کہیں انگریز آ گیا، کہیں فرانسیسی آ گئے، کہیں اطالوی آ گئے، کہیں ہسپانوی آ گئے، کہیں ولندیزی آ گئے۔ پورا عالم اسلام یورپی طاقتوں، جس کو آپ کہتے ہیں یورپین کلونیلزم، قریب۔ اور پچھلی صدی کی پہلی جنگ عظیم کے دوران پھر سلطنت عثمانیہ ختم، نام و نشان مٹ گیا۔ جو 3 بر اعظموں پر محیط تھی، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا، پورا مشرقی یورپ، ایک عظیم مملکت، نام و نشان ختم۔ چھوٹا سا ملک ترکی باقی رہ گیا، یا اس کے باقیات الصالحات ہیں، یہ بوسنیا میں ہے، یہ کوسوو میں ہے، یہ میسیڈونیا میں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس کے باقیات الصالحات ہیں۔ اس ٹرک ڈومینیشن کے دور کے یہ بچے کچھ اثرات ہیں۔ بلغاریہ میں ہے، یوگوسلاویہ میں ہے، یہ مشرقی یورپ جو کہ پورا کا پورا ترکوں کے زیر نگین تھا، ان کی عظیم سلطنت اور مملکت۔ یہ 4 دور ہم پر مکمل ہو گئے تھے۔ 5واں دور میں نے آپ کو بتایا کہ یہود کا شروع ہوا پچھلی صدی کے آغاز میں۔ 1897 میں زائنزم کی ایک موومنٹ شروع ہوئی اور پروٹوکولز انہوں نے اپنے معین کیے۔ 20 برس کے اندر اندر انہوں نے اتنا اثر و رسوخ حاصل کر لیا کہ برطانیہ جو اس وقت کی سپر پاور تھی، پوری دنیا کی عظیم ترین مملکت، جس کے بارے میں کہا کرتے تھے، ہم بھی کہتے تھے بچپن میں، جس پر سورج غروب نہیں ہوتا، وہ عظیم سلطنت گریٹ برٹن، اس کے ذریعے سے سند مل گئی یہودی واپس آ کر فلسطین میں آباد ہو سکتے ہیں۔ 1917 کا بالفور ڈکلریشن، یہ آئے کچھ جائز طریقے سے، کچھ ناجائز طریقوں سے، دباؤ ڈال کر دھونس سے، دھن سے، فلسطینیوں سے جو وہاں آباد تھے، ان کی جائیدادیں خریدی، مکان خریدے، ان کے کھیت خریدے،
دھن سے اس طرح کہ کہا بھائی تمہارے مکان کی کیا قیمت، کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا 2 لاکھ، 3 لاکھ دیتا ہوں لیکن کل نکل جاؤ یہاں سے۔ پیسہ بے تحاشا تھا، بینکرز کی موومنٹ تھی، پورے یورپ کو جکڑا ہوا تھا اپنے بینکنگ کے نظام کے اندر، زائنسٹ۔ اس کے بعد یوں سمجھیے کہ 31 برس کے بعد 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا۔ اب یہودی دنیا کی سطح پر آیا، ایک مملکت، ایک چھوٹی سی اپنی حکومت۔ یہ ہے وہ معاملہ جس سے کہ آج ہم دو چار ہیں۔ میں نے جو وہ مضمون جس کا میں نے حوالہ دیا جو 74 میں لکھا تھا، میری کچھ خوش فہمی تھی، رجائیت تھی۔ میں نے اس میں لکھا تھا کہ شاید امت مسلمہ کے زوال کے آخری نقطے تک ہم پہنچ چکے ہیں، اب ہمارا عروج شروع ہو جائے گا دوبارہ۔ ایک وقت تھا نا جب کہ حالی نے کہا تھا، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ لیکن اس کے بعد ایک رینائسنس شروع ہوا، تحریکیں شروع ہوئی۔ مسجوبی پارٹی انڈونیشیا میں، جماعت اسلامی ہندوستان میں، تبلیغی جماعت ہندوستان میں، فدائیین ایران میں، اخوان المسلمون مصر میں اور عرب میں، اور سعید نورسی کی تحریک ترکی میں، وغیرہ وغیرہ۔ توقع ہوئی تھی کہ اب ہم بھی جاگ رہے ہیں۔ یہودیوں کو بھی دوبارہ عروج ہوا، ان کا عروج ہو رہا 1847 سال کے بعد، سن 70 عیسوی سے اور 1917 تک، جبکہ انہیں دوبارہ آ کر آباد ہونے کی اجازت ملی۔ ہم بھی ایک ایک کر کے آزاد ہو گئے۔ ہندوستان میں سے بھی 2 ٹکڑے مسلمانوں کے آزاد حکومت کے بن گئے، مشرقی مغربی پاکستان۔ باقی یہ کہ انڈونیشیا آزاد ہو گیا، ملائیشیا آزاد ہو گیا، عرب ممالک ایک ایک کر کے آزاد ہوتے چلے گئے۔ تو مجھے بڑی خوش فہمی تھی کہ غالباً ہمارے دوسرے زوال کا جو آخری انتہائی مقام تھا زوال کا، وہ اب گزر چکا، جبکہ 1967 میں اسرائیل نے عربوں کو شرمناک شکست دی۔ اسرائیل جب قائم ہوا تھا وہ چھوٹی سی چیز تھا۔ سن 67 میں اس نے سینائی پیننسولا لے لیا مصر سے، گولان ہائٹ لے لیے شام سے، ویسٹ بینک پورا لے لیا اردن سے، جارڈن سے، اور بیت المقدس جو اس وقت ڈیوائیڈڈ تھا، آدھا یہودیوں کے پاس تھا، آدھا مسلمانوں کے پاس تھا، اور مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ یہ مسلمانوں کے پاس تھے۔ لیکن سن 67 میں پورا ویسٹ بینک بشمول پورے یروشلم کے ان کے قبضے میں۔ بدترین شکست، 6 Days War of 1967 یاد کیجئے۔ لیکن اتنی ہی شرمناک شکست ہمیں ہوئی سن 71 میں مشرقی پاکستان میں۔ 95,000 پاکستانی کڑیل جوان ہندو کے قیدی بنے، ملک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بعد جو ویو آئی تھی غالباً 74 یا 73 میں، جو وہ ہمارا مسلمان ممالک کا کہ یہ کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، تمام سربراہان مملکت جو تھے مسلمانوں کے جمع ہوئے تھے، اس میں بڑا یوفوریا سا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو اقبال نے بات کہی تھی، شاید اس کا وقت آ گیا ہے کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، سن 74 کی بات کو اب 28 برس ہو گئے، اب میری رائے بدل گئی ہے۔ ہم پر ہمارے زوال کا ابھی آخری نقطہ نہیں آیا۔ بہت بڑی تباہی، بہت بڑی تباہی، بہت بڑی تباہی آ رہی ہے۔ اب یہاں میں وہ نقطہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی محبوب امت پر عذاب کیوں بھیجتا ہے؟ یہ جو بات انہیں جو ہو گیا تھا، یہ زوم نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، آج بھی ہر یہودی کے دل میں ہے یہ، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ قرآن تصدیق کرتا ہے، اخترناہم علی علم
ہم نے انہیں پسند کیا تھا، چنا تھا اپنے علم کی بنیاد پر. ایسی قوم پر پھر ایسے ایسے عذاب آئے. کیوں؟ جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور شریعت ہو، وہ گویا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے، ریپرزینٹیٹو آف اللہ آن ارتھ. اگر وہ شریعت کو پسے پش ڈالتی ہے، کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکتی ہے، وہ کافروں سے زیادہ بڑھ کر مجرم ہے. عذاب اس لیے آتا. جب ہمارا وہی حال ہو گیا، شریعت محمدی کے حامل، قرآن کے حامل قرآن. اقبال نے جو نظم لکھی تھی اپنی زندگی کی آخری نظموں میں سے ہے، یہ ابلیس کی مجلس شورا، کبھی پڑھیے اس کو. اقبال کا پیغام امت مسلمہ کے نام اگر کسی کو سمجھنا ہو تو اس نظم کو پڑھے. آخری اس میں جو خطاب ہے ابلیس کا اپنے کارندوں اور اپنے ایجنٹوں کو، اس میں وہ ابلیس کہتا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. آج بندہ مومن کا دین سرمایہ داری ہے، یہ پیسے کا پرستار ہے. کہتا ہے عبد الرحمن عبداللہ اپنے آپ کو، ہے عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہے. بات صحیح. وہ عذاب ان پہ آیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. وہی عذاب آج ہم پر ہے، اور ایک بہت بڑا سیلاب عذاب کا جو آ رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ نیو ورلڈ آرڈر. گلف وار کے بعد پہلی مرتبہ یہ لفظ امریکہ کا جو اس وقت تھا صدر، اس موجودہ صدر کا باپ، پہلی مرتبہ اس نے کہا اب ہم نیو ورلڈ آرڈر قائم کریں. اس سے پہلے مالیاتی کنٹرول پورے اس گلوب کا ورلڈ بینک IMF کے ذریعے سے، اس کے بعد پوری دنیا کے کاروبار کو اپنے ہاتھ میں، اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، پوری دنیا کی زراعت کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے ٹرپس. دنیا میں کوئی ملک اپنا بیج نہیں پیدا کر سکے گا، بیج ہم سے لینا ہوگا. اور بیج بھی وہ دیں گے آپ کو جو خصی ہوگا، اس سے آگے بیج نہیں بن سکے گا. بس آپ ایک نسل لے لیجئے، اس سے ایک گندم کی فصل مل گئی، اس گندم سے آگے گندم اگے گی نہیں. یہ جو دجالی فتنہ ہے آج، اور بڑی تیزی سے آ رہا ہے، جس طرح کی بڑکیں مار رہا ہے امریکہ، یہ فتنہ، اور اس کا ہدف عالم اسلام. میں نے جو آپ سے کہا تھا، مجھے تو یہ اچانک احساس ہوا کہ یہ تاتاریوں کا حصہ تھا. میں نے پڑھا تھا کہ اگر 20 مسلمان ہیں اور ایک تاتاری نے کہہ دیا کھڑے رہو یہیں پر، انتظار کرو میرا، میں تلوار لے کر آؤں گا، تمہیں گرد ماروں گا، اور وہ کھڑے رہتے تھے بیڑوں بکریوں کی طرح. بعین ہی یہ حال آج ہے. کون نہیں جانتا کہ عراق کے بعد ایران، اور شاید اس سے بھی پہلے پاکستان، یہ ہدف نہیں ہے. اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے، اندھوں کو نظر آ رہا ہے. کیا یہ ایٹمک پروگرام ہمارا کھٹک نہیں رہا ان کے دلوں میں؟ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. تو فقط اللہ اللہ اللہ. چاہے مشرف صاحب کیسے ہی جو ہے بش صاحب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہے، لیکن پاکستان کا ایٹمی پروگرام کبھی بھی ذہناً وہ برداشت نہیں کر سکتے. سب کو معلوم ہے ہوگا عراق پر حملہ ہونا ہی ہونا ہے. آج تک کوئی اتنے دن ہو گئے ہیں وہاں پر جو ان کے معاہدہ کار ہیں، کوئی شے نہیں. اب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ صدام نے اپنے کیمیاوی اور بایولوجیکل ہتھیار جو ہے وہ شام کو منتقل کر دیے، لہذا شام پر ہوگا. لیبیا، سوڈان کے تو پہلے ہی ان کے ہیں حریف. سعودی عرب جو ان کا بغل بچا، یہ ساری جو بھی آل سعود کی حکومت ہے، ان کا تو پوری تاریخ یہ ہے کہ پہلے برطانیہ کے یہ وظیفہ خار تھے، جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. ان کے پاس تیل کا کوئی وجود نہیں تھا،
تو شاہی خاندان کو وظیفہ ملتا تھا برطانیہ سے، اس پر ان کا کام چلتا تھا. اور اب امریکہ کی گھڑے کی مچھلی. لیکن ان پر بھی بات اٹھ رہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو ہمارے دوست ہیں، ان کے ہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اس میں جہاد ہے. کیا کریں گے سعودی؟ قرآن کی تحریف کیسے کر دیں گے؟ خطبوں میں انہوں نے روک دیا ہے جہادی آیات پر خطبے نہ دیے جائیں، اور قرآن میں یہود اور نصارہ پر جو تنقیدی آیات ہے وہ ان کے خطبے میں نہ لایا جائے. یہ وہاں پر آ چکا ہے، قانون آ چکا ہے. لیکن مدارس میں کیا کریں گے؟ قرآن تو پڑھائیں گے. شاید اگر اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو ہم آیات جہاد کی نکال دیتے قرآن سے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے. لیکن یہ تو اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ جو سیلاب آ رہا ہے اور جو بہت تیز و تند، بہت تیز و تند، بہت تیز و تند، اس کی حقیقت کو سمجھیے. اس کا ایک آؤٹ ورڈ خول ہے اور ایک اس کے اندر اصل شے ہے. آؤٹ ورڈ خول جو ہے وہ ہے امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس میں اب کھل کر باتیں کر رہے ہیں وہ کہ ہمیں ایک ملک، پوری دنیا کو ایک ملک بنا کر اس کو کنٹرول کرنا ہے. ہمیں جہاں بھی اندیشہ ہوگا کہ یہاں پہ ہمارے خلاف یہاں سے کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، ہو یا نہ ہو، ہم حملہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، ہم حملہ کر دیں گے. پری ایمپٹیو. سارے بین الاقوامی قوانین، سارے دساتیر ختم. جو ملک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، میں خود گواہی دیتا رہا ہوں، جاتا رہا ہوں، جس کی فضا میں آزادی تھی کہ ایک دفعہ آدمی امیگریشن سے باہر نکل آیا، کسٹم امیگریشن سے، اس کے بعد کھلا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، حکومت کی نظر ہی نہیں آتی. اب کیا ہوا ہے وہاں پر؟ وہ سارے بیسک رائٹس ختم. چیخ رہے ہیں امریکی دانشور، چیخ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کس طرف جا رہے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک مضمون مجھے ملا اور میں نے کہا ہے وہاں لاہور میں کہ ندائے خلافت میں اس کا ترجمہ شائع کر دیا جائے. ایک امریکن مصنف یہ لکھ رہا ہے کہ امریکہ کو ایک پرل ہاربر کی ضرورت تھی. جیسے دوسری جنگ عظیم میں جب جاپانیوں نے پرل ہاربر پر حملہ کیا ہے تو یہ جو شیر تھا وہ اٹھ گیا، ایک دم کھڑا ہو گیا. غصہ اور انتقام، اس نے جو ہے اس پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا. پھر ایٹم بم بھی استعمال ہو گیا اور سارا کا سارا معاملہ جو ہے ختم ہو گیا. اسی طرح پرل ہاربر ایک اور چاہیے تھا، اور وہ یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو ہے در حقیقت اس کا پرل ہاربر ہے. اس میں گویا کہ بٹوین دی لائن یہ ہے، یہ امریکہ کے جو خوخار جنگجو لوگ ہیں، ہاکس ہیں، یہ خود انہوں نے کروایا ہے تاکہ پوری قوم میں انتقامی جوش ایسا پیدا ہو جائے کہ بڑے سے بڑے ڈیفنس بجٹ کو وہ اوکے کر دیں. یہ لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، امریکن. یہ ہے ورلڈ ڈومینیشن کا ایک خواب جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ چاہتی ہے. نمبر 2، یہ تیل کا معاملہ. اپنی قوم کو جو انہوں نے، حالانکہ 3 لاکھ افراد کے وہاں پر جلوس نکلے ہیں جنگ کے خلاف، عراق کے خلاف، کہ عراق پر کوئی حملہ نہ کیا جائے، لیکن انتخابات میں ریپبلکن پارٹی جیت گئی. انہوں نے ایسے سوگوار دکھا رکھے ہیں کہ ہماری ساری معیشت کا دار و مدار تیل پر ہے، اور تیل کے سب سے بڑے ذخائر جو ہے سعودی عرب میں اور عراق میں ہے، ہمیں ان پر قبضہ کرنا ہے. تو امریکہ کے جو باہر کا خول ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تو امریکہ سامنے ہے نا، اسرائیل پیچھے ہے. اسرائیل کی تو پروٹیکشن چاہتے ہیں وہ صرف. چنانچہ گلف وار کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو کمانڈر ان چیف تھا شواس کرافٹ، اس نے صاف کہہ دیا تھا وی فوٹ دس وار فار دی پروٹیکشن آف اسرائیل. اس لیے کہ عرب ممالک میں صرف ایک ہے، بیلیگرنٹ ہے یہ صدام حسین. اسرائیل کو اندیشہ اگر ہے تو صرف اس سے اور کسی سے نہیں، عرب ممالک میں. باقی اسرائیل کو اگر اندیشہ ہے تو پاکستان سے. یہ 1967 میں کہہ دیا تھا. 6 ڈیز وار کے بعد جب بڑی عظیم فتح حاصل ہوئی ہے یہودیوں کو، تو پیرس میں انہوں نے جشن منایا. بن گوریان اس وقت ان کا جو ہے وزیر اعظم تھا، اس نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی اندیشہ نہیں ہے، ہاں اندیشہ ہے تو پاکستان سے. حالانکہ اس وقت تک پاکستان ابھی ایٹمک پاور نہیں تھا، لیکن
لیکن پاکستانی فوج کا اور پاکستان کے عوام کے اندر ایک مذہبی جذبے کا یہ دنیا کو احساس تھا کہ ہے، جس میں سے اب کچھ عرصے سے محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا نکل رہی ہو، وہ سارا روب و داب جو ہے ختم ہو رہا ہو۔ اسی فوج کو امریکہ نے روگ آرمی قرار دے دیا تھا، بدماشوں کی آرمی ہے یہ، لیکن جب مشرف صاحب جو ہے 200% بش صاحب کی جیب میں چلے گئے، 100% ہی نہیں 200%، اب تھوڑا سا آپ کو انہوں نے ذرا نظر انداز کیا ہوا ہے، ورنہ یہ کہ آپ بچنے والے تو نہیں۔ سارے عرب ممالک کو محسوس ہو رہا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین کے اندر۔ آج اتنے گھر اڑا دیے، فلاں شخص کو پکڑا مار دیا۔ کہاں اسرائیل کے اندر ایک فلسطینی ریاست کے قیام کا مرحلہ آ گیا تھا، اوسلو ایکارڈ سے لے کر اور وائی ریور ایکارڈ اور واشنگٹن ایکارڈ اور فلاں ایکارڈ، اور اب تو فلسطینی ریاست قائم ہونے ہی کی بات تھی۔ کہاں یہ سب نسیم منسیہ ہوا ہو گئی باتیں، سارا قبضہ کیا ہوا، جب چاہے جدھر چاہے دندناتا ہوا اپنے ٹینک لے جائے۔ آج اتنے مسلمانوں کو مار دیا، آج اتنوں کو مار دیا، آج اتنے گھر اڑا دیے، آج اتنے گھر اڑا، اور صاف کہہ رہا ہے وہ شیرون صاف کہہ رہا ہے ہم ان کی کمر توڑ دینا چاہتے ہیں، کوئی ایکٹیوسٹ باقی نہ رہے۔ اور یہ الفاظ اب کہے جا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انہیں وہ سٹیٹس دیا جائے گا جو امریکہ میں جو اصل امریکہ کے رہنے والے ہوتے تھے، ریڈ انڈینز، جس طرح ان کو بس تھوڑے ریزروز کچھ بنا دیے گئے تھے کہ تم ان علاقوں میں رہ سکتے ہو، بس سول رائٹس تمہارے اور کوئی حق تمہارا نہیں۔ وہ ایک پرزرو کرنے کے لیے انہیں وہ گویا کہ ایک طرح کا چڑیا گھر بنانے کے حد تک جو ہے آج یہ حال دیکھ رہے ہیں، 30 کروڑ عرب دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ 1.5 ارب انسان ہے مسلمان دنیا میں، 60 مسلمان ملک ہے دنیا میں۔ مجال نہیں کہ اب بھی کوئی خیال ہو کہ کہیں کسی طرح جمع ہو جائیں، کوئی جڑے، کوئی بیٹھ کر سوچیں کیا طوفان آ رہا ہے، کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم بڑے دوست ہیں امریکہ کے، اور ہمارے شہریوں کے ساتھ امریکہ میں جو حشر ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان پروفیسر کینیڈا سے چلتا ہے، واشنگٹن میں کانفرنس میں اسے شرکت کرنی ہے، دعوت نامہ آیا ہوا ہے، لیکن جرم صرف یہ ہے کہ پاکستان میں پیدا ہوا تھا، وہ کینیڈین شہریت ہے۔ 14 گھنٹے اسے خراب کیا ہے، تنگ آ کر اس نے کہا کہ چھوڑو میں جا رہا ہوں واپس، کہ واپس بھی نہیں جا سکتے جب تک کہ تمہارے فنگر پرنٹس نہ لے لیے جائیں اور تمہارے یہ فوٹو، آپ جا بھی نہیں سکتے۔ یہ ہو رہا ہے، اور ہماری حکومت ڈاکٹر عامر عزیز کو اٹھا کر لے گئے تھے، ڈاکٹر احمد خواجہ انتہائی نیک آدمی، انتہائی نیک آدمی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو لوگ نیک ہیں انہی کے اندر تو کوئی جذبہ تھا نا کہ کوئی افغانوں کی مدد کرے۔ افغان جو لوگ دنیا دار ہے، پیٹ کے بندے ہیں، انہوں نے کہا ہے کچھ سوچنا تھا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پڑوس میں، جن کو کچھ خیال تھا کہ ملت اسلامیہ کا خیال تھا، اخوت اسلامی کا خیال تھا، انہوں نے کوئی مدد کی ہے نا۔ لیکن یہ اب اتنا بڑا جرم ہے، خاندان کے 9 افراد ایک رات میں اٹھا کے لے گئے، کراچی سے گئے ہوئے ان کے ماموں جو ہیں 80 برس کے، ان کو بھی لے گئے، اور یہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ کہاں ہے ہماری حاکمیت؟ Where's that sovereignty؟ کھیل ہے جس کے اندر لگا دیا گیا ہے، کھیلو، الیکشن ہے، یہ ہے، مظاہرتیں ہو رہی ہیں، یہ چلو کرتے رہو، یہ تمہارا میوزیکل چیئر ہے، اصل اختیار کس کے پاس ہے آج؟ یہ ہے اصل میں وہ عذاب۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے، میں نے چونکہ یہود کی تاریخ سے اس کا تقابل کیا ہے، یہود کا سابقہ امت کا جرم اکیرا ہے، ہمارا دوہرا ہے۔ کیوں؟ یہود کے ذمے یہ کام نہیں تھا کہ وہ اللہ کی دین بقیہ دنیا تک بھی اس کی دعوت پہنچائے، ان پر صرف یہ تھا کہ عمل کرو، تمہیں جو تورات دی گئی، کتاب دی گئی، اس پر عمل کرو۔ بے عملی یا بد عملی کے مجرم تھے، یہ نہیں کہ ان کے ذمے یہ تھا کہ اسے پہنچانا بھی ہے پوری دنیا تک، نہیں۔ ہدی لبنی اسرائیل، وہ کتاب بھی دی گئی تھی تو بنی اسرائیل کے لیے دی گئی تھی صرف، یہاں تک کہ عیسیٰ بھی بھیجے گئے تو رسولاً الی بنی اسرائیل، صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے محمد مگر تمام دنیا والوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔
اس امت کے ذمہ یہ تھا کہ تم خیر امت ہو اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ہمارے ذمہ تو پوری دنیا تک اسلام کو پہنچانا تھا. وجہ یہ کہ ہم نے خود بھی اسلام کا دامن چھوڑ دیا. پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں جسے ہم پیش کر سکیں یہ اسلام کی ایک مثال ہے، نمونہ ہے. اور سب سے بڑی بدبختی ہماری، ہم نے ہندوستان کو تقسیم کرایا، بہت خونی لکیر کھنچوائی، لاکھوں آدمی مارے گئے، ہزارہ عصمتیں لوٹی اسلام کے نام پر. وہ اسلام آج تک نہیں ہے. یہ فحاشی پریانی اب اس تیزی سے بڑھ رہی ہے. 33% خواتین یونین کونسل کے لیول کے اوپر بھی لا کر میدان میں بٹھا دی گئی. اور یعنی کا، بے حجابی کا، مخلوط معاشرت کا جو سیلاب ہے یہاں اب آ رہا ہے، کبھی نہیں آیا. پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ 33% جو ہے خواتین کے لیے ریزرو ہو، پوری دنیا میں نہیں. بڑے سے بڑے ترقی یافتہ ممالک جو کہلاتے ہیں دعوے دار ہے، کیا امریکہ میں ہے، کیا برطانیہ میں ہے، کہاں ہے؟ کہیں نہیں. یہ ایک سوشل انجینئرنگ پروگرام ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز نے دیا ہے عالم اسلام کو برباد کرنے کے لیے، کہ جو تہذیب ہماری ہے وہی تمہاری ہو جانی چاہیے اور جلد از جلد ہو جانی چاہیے. ہم نے جو کام صدیوں میں جو راستہ طے کیا ہے تمہیں جلد از جلد کرنا ہے. ان حالات میں بچاؤ کی صرف ایک صورت ہے. اگر ہم دنیا میں کسی ایک ملک میں اسلام کا صحیح نظام قائم کر کے دکھا دیں تو اللہ کی طرف سے اس کے عذاب کی گرفت سے نکل آئیں گے. Then we shall be representing Islam in the true sense. پوری دنیا کے سامنے اسلام کی گواہی دیں گے. شہداء علی الناس ہمیں بنایا گیا، تم گواہی دو اسلام کی پوری دنیا کے اوپر. افسوس یہ ہے، سب سے بڑا افسوس، سب سے بڑا افسوس، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا وہی اسلام نہیں آیا. کیوں نہیں آیا یہ ایک بڑی لمبی بات ہے، بہت مرتبہ ان معاملات میں گفتگو ہوئی ہے، اب وقت بھی نہیں ہے، ختم ہو گیا ٹائم. پھر اگر موقع ہوا تو ہوئی، اس پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.